یہ میری محبت کے سفر کی کہانی ہے، کچھ میری اور کچھ گیتوں کی زبان۔ میری محبت پاک محبت اور جہاں کی خاک محبت، پورب پچھم اتر دکشن میرے پیار کی سیما، پورب پچھم اتر دکشن میرے پیار کی سیما، میرا پیار ہے اتنا اونچا جیسے رام رحیمہ، جیسے رام رحیمہ، میری محبت پاک محبت اور جہاں کی خاک محبت۔ تجھ کو پا کر سورگ سے سندر منزل میں نے پالی، تجھ کو پا کر سورگ سے سندر منزل میں نے پالی، تیرے پیار میں مر جانے کی قسم ہے میں نے کھا لی، قسم ہے میں نے کھا لی، میری محبت پاک محبت اور جہاں کی۔ آج کا دن 23 دسمبر 2025 ایک خوشیوں بھرا دن ہے، اور کیونکہ آج ہم اپنے سب سے بڑے اور بہت ہی دل سے پیارے بڑے بھائی جان عبدالرؤف کی جو ایک خواہش تھی کہ ان کی ہم ایک کتاب چھاپ سکیں، اس کی ہم رونمائی کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے ہی گھر میں ان کے اپنے ہی عزیزوں میں ان کی والدہ صاحبہ کے ساتھ، والدہ محترمہ کے ساتھ، اور ہماری پیاری باجی اور ان کی شریک حیات باجی نسیم اختر کے ساتھ ابتدا اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی جان اس کتاب کو اپنی والدہ محترمہ اور اپنی شریک حیات نسیم اختر کو پیش کریں گے۔ نانی ماں ادھر دیکھیں، نانی ماں امی جان کے امی میری سال زندگی کے سفر میں ہوتا باجان راؤ صاحب کی جو ایک یاداشتوں پر شاہدات اور تجربات کا جو سفر ہے فقط اس کتاب کی رونمائی کا یہ یاداشتیں نہ صرف یہ کہ ان کے اپنی زندگی کے مشاہدات اور تجربات، بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے بھی، اور جو لوگ بھی اس کتاب کا مطالعہ پڑھیں گے ان کے لیے اس میں بہت ہی سبق آموز بھی ہے اور سیکھنے کا موقع بھی سب کو ملے گا، جو بھی اس کے جو بھی اس جس شخص کے بھی یہ زیر مطالعہ آئی، تو اس میں انہوں نے اپنی زندگی کی وہ کہانی بیان کی ہے کہ کس طریقے سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے انہوں نے زندگی کا سفر شروع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور والدین کی دعاؤں سے اور والدین کی انتھک کوششوں سے، ہمارے آباء اجداد کی کوششوں سے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کا یہ سفر طے کیا اور پھر کامیابیوں کے زینے جس طریقے سے انہوں نے طے کیے، تو یہ ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے، اور اس میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی دنیا کے مشاہدات بتائے ہیں کہ کیسے محنت سے، لگن سے اور جذبے کے ساتھ کام کیا جائے تو کس طریقے سے ایک انتہائی چھوٹی سی جگہ سے اٹھ کے انہوں نے وہاں ایک خاص طور پر بات بھی ہے ایسی کتاب کے اندر ہی 11 علی شاہ سے ہارورڈ تک، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی کا سرحد،
ایک چھوٹا سا گاؤں جس کے اسکول میں وہ پڑھے اور پھر ہارورڈ جیسی دنیا کی موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن تک وہ پہنچے، اور جس طریقے سے انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور پھر پنجاب گورنمنٹ میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اعلیٰ ترین عہدوں پر متمکن رہا۔ اور بھائی جان نے اپنی زندگی اس سفر کے دوران، اس اپنے سرکاری سفر کے دوران اعلیٰ ترین مثالیں ہیں قائم کی، ایمانداری کی، شرافت کی، دیانت کی، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا یہ فرض نبھایا۔ اس بات کی یہ غمازی کرتا ہے کہ وہ جب گورنمنٹ سے ریٹائر بھی ہوئے تو اس کے بعد بھی 23 سال تک گورنمنٹ نے ان کی طرف سے جو ہے وہ آئر کی مختلف حوالوں سے وہ کنسلٹنٹ رہے، بعد میں وہ ممبر پنجاب آف سسپیشن بنے، اور پھر چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن جیسے ایک انتہائی پریسٹیجیس جو عہدے ہے اس تک پہنچے، اور اس عہدے تک پہنچے جہاں ہم لوگ سوچتے ہیں، اور میں خود بھی سوچتا ہوں کہ وہ دن کتنا شاندار دن تھا کہ بھائی جان اس ادارے میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر، ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر اب وہاں پہ گئے ہوں گے تو وہ کیا حالات ہوں گے اور کیا ان کے جذبات و احساسات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹیبل کے دوسری طرف انہیں پھر چیئرمین جیسے عہدے تھے جہاں پہ ہزاروں افسران جو ہیں اور جو باقی گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں جو سلیب پہ بھی جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عہدے تک جو پہنچنا ہے اور اس عہدے تک جو گورنمنٹ کا ایک ٹرسٹ ہے یہ بھی شو کرتا ہے، کیونکہ یہ ادارہ پاکستان میں ان اداروں میں شامل ہے جو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس گزرے دور میں بھی، جبکہ لوگ سرکاری نوکری کے لیے رشوت اور سفارش کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لازم و ملزوم ہے، لیکن یہ ایسا ایک ادارہ ہے جہاں سے غریب و امیر سارے ہی انصاف کی توقع لے کر جاتے، اور پھر اس ادارے کے سربراہ کے طور پر بھائی جان کا جو ایک ان کا جو تعینات ہونا ہے، جس بات کی جو ماضی کرتا ہے کہ کس قدر ٹرسٹ ان کی ایمانداری پہ، ان کی ایفیشنسی پہ، ان کے انٹیلیجنس کے اوپر، ان کی کمپیٹنس کے اوپر اس قدر گورنمنٹ کا اعتماد تھا۔ ہم تمام بھائیوں نے بھی، اور میں ذاتی طور پر ذکر کروں تو پھر وہی میں بات اس میں کتاب کے اندر بھی میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو وہاں بھی میں نے کہا ہے کہ ویسے تو میں بھائی جان کی زندگی کے اوپر جب لکھنے بیٹھا تو میں نے کہا کہ مجھے تو اپنی کام ماہی کا بے انتہا احساس ہوا کہ میں اگر چاہوں بھی تو میرے الفاظ اور میری تمام صلاحیتیں اور میری استعداد اس قابل نہیں ہے کہ ان کی عظیم شخصیت کا میں پوری طرح سے احاطہ کر سکتا۔ تو میں جو بھی خیرات کا اظہار کر رہا ہوں وہ سچی بات تو یہی ہے کہ بس ایک اسکیٹرڈ طریقے سے کر رہا ہوں اور سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں۔ بہرحال ان کی زندگی جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک عظیم آگاہی کا اور شعور کا اور محبت کا ایک عظیم باب ہے، اور میری دعا ہے کہ ہم سب جو ہیں ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ میں نے اپنے بھائی جان کے لیے ایک بہت ساری باتیں ان کو میں دہراؤں میں چونکہ کتاب کے اندر موجود ہیں، تو میں ایک بات جو میرا ساری کا حاصل تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان عبد الرؤف جیسا بھائی، بڑا بھائی اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے، تو اسی بات پہ میں کہتا ہوں اب یہاں جن سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں اور میری زندگی کے اور محبت کے سفر کی کہانی کچھ گیتوں کی زبانی آپ اس کی میرا خیال ہے کہ 20 سے زیادہ یا 20 قصے سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، تو آپ کا پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ لیکن آج کا یہ جو ایپیسوڈ ہے اس لحاظ سے اللہ پاک بھی لگی ہوئے وہ شاید پھر بھی موقع ملے، لیکن یہ میری بہن
عفت کے بے حد اصرار پہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں. اس کی شدید خواہش تھی کہ زندگی کے سفر میں میری کہانی کو یہ ضرور شائع کرے میرے ہوتے ہوئے. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس کو بعد میں جاری رکھیے گا، لیکن جو اللہ پاک کو منظور ہوگا. اس نے شاید مہینوں اور سالوں کا کام محض ایک ہفتے میں کیا. جو میرا خیال ہے ٹائم لائن عفت نے اور میری نئی بہن ڈاکٹر زہرا خانم نے انجام دی. اتنا جلدی انہوں نے اس کام کو مکمل کیا، وہ محض یہی بہنیں ہی کر سکتی ہوں. اور سب جیسی بہن تو اللہ پاک ہر کسی کو دو. اور میں اپنے بچوں کا کیا شکریہ ادا کرنا. ارمان اور زارا نے جو اس میں کنٹریبیوٹ کیا وہ بہت قابل قدر ہے. اور میں خاص کر کے اب مجھے نہیں پتا کہ بنتی کا کیا اصل نام ہے، عثمان، لیکن باقی جو ان کی ٹیم کے ممبر تھے ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں دل کی گہرائی سے. آپ 3 بجے تک رات کو کام کرتے رہے، یہ میرے لیے ایک باعث اطمینان ہے. آپ کا مجھ سے خون کا رشتہ تو نہیں ہے، لیکن آپ نے بچے جس محبت کے کام کیا اس کے لیے میں بہت اپنے دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں. اور جہاں تک میرے محبتوں کے سفر کی کہانی ہے، وہ آپ لوگ اکثر اس سے آگاہ بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. اور وہ محبت میں چاہتا ہوں کہ میری فیملی کے، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست، ان کے دلوں میں بھی پیوست ہو جائے. وہ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کریں. کوئی بندہ بھی دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہم سے کبھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، کبھی دانستہ کبھی نادانستہ. لیکن جو محبت کے رشتے ہیں ان کو قائم و دائم رہنا چاہیے. اور یہ رشتے تب قائم رہتے ہیں جب آپ باریک کیلکولیشنز نہیں کرتے، آپ کمپرومائز کرتے ہیں زندگی. آپ دوسروں کے صرف اپنے لیے سوچنا کوئی بڑی بات نہیں، وہ تو سبھی لوگ ہی کرتے. اور میرے بچے بھائی موجود ہیں. میری محبتوں کے سفر کی کہانی میں ماں باپ تو ہوتے ہی ہیں، اور جو پہلی محبت تھی میری وہ صفدر صاحب. آپ بھی جان پہلے سے بھی سلام بھائی، لیکن ان سے شاید وقت زیادہ گزرا ہمارا ان کے ساتھ. تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اللہ پاک نے ان کو نئی زندگی دی. اللہ پاک میں اور ان کے بچوں
سدا خوش رکھتے. مجھے علم ہے کہ ڈاکٹر حنیف صاحب اور میری باجی فرزانہ اپنی بیماری کے باوجود بھی یہاں آئے تو ان کے لیے بھی میرے پاس 75 کے الفاظ نہیں ہیں. وہ تو ہمیشہ ہم پہ مہربان رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میرے بیٹے نوید کی شادی پہ میری باجی فرزانہ نے اس کو پہلا ہار ڈالا تھا، تو میں وہ کبھی نہیں بھول سا. بہت شکریہ باجی. کتنا سا طارق صاحب، طاہر صاحب، باقی سارے عزیزوں طارق جو بچے ہیں، اور خاص کر کے شزا بیٹی جو آئی ہیں. شزا بھی میرے دل کے بہت قریب ہوں میں. میرے جو باقی عزیز و اقارب ہیں دل میں، سرائے عالمگیر میں، بھمبر میں، خالہ 15-16 دن سے خالہ میں کہتا ہوں وہ ہیں جیسے میری سالی آدھی گھر والی. تو یہ جو ہے نا وہ بھی آئی ہوئی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا آنے کا بھی شکریہ. اور سب سے خوشی میں میرے اندر یہ ہے کہ عفت کی وہ خواہش میں پوری کر سکا جو اس نے. یہ اصل میں کتاب میری خواہش تو تھی بڑی پرانی کہ میں لکھوں گا، لیکن اس میں میں لکھ نہیں پایا تفصیلاً، اور یہ تفصیلاً کوئی آپ بیتی ہے بھی نہیں. یہ اس کے سکیٹرڈ پورشنز ہیں جو آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں. اور اس میں بھی اگر کوئی بات کام کی سیکھ سکے تو میرا خیال ہے کہ میری اور عفت کی محنت پوری ہو جائے گی. اور ہماری یہ کوشش ایک لحاظ سے وہ سود مند ثابت ہوگی. آپ کی دعاؤں کا مجھے پتہ ہے کہ میرے بہت محترم بھمبر والے عزیز و اقارب، میری خاص کر کے میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنی مدر اللہ کا، فضل بی بی. امی جان میری نے بھی ان کے ساتھ 6-7 سال گزارے، اور مجھے بھی جب ملی تو شفقت اور محبت سے. اور مجھے جہاں اپنے اجداد کی خوشبو آتی رہی یعنی پل اور سرائے عالمگیر سے، میرا خیال ہے کہ بھمبر والے بھی اس سے کم کے مستحق نہیں ہیں. میں ہاسٹل گئی ہوں گی پورا سمتھنگ جس طرح ڈاکٹرس ہوتے ہیں، ہم کبھی جونیئر کبھی سینئرس کو دیکھنے آیا تو ان کا تھوڑا سا ہم یہ پتہ چلا انہوں نے شکایت نہیں کی، کنسرن تھے کہ میں رانگ پرسا جاتی میں گئی. تو جب میں نے ان کا حوصلہ دیکھا، آنیسٹلی میں صاحب کی بات بتا رہی ہوں، جب میں نے ان کا حوصلہ دیکھا نا بات کرنے کا، تو وہاں سے بات شروع ہوئی. تو انہوں نے والدہ کے ذکر کیا. تو میرے پاس والدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو جائے. اور میری زندگی میں خدا کے بعد بھی میرا سب سے بڑا سرمایہ میری والدہ تھی. میرے پتا کہ ہم کٹی سر 4 بہنیں پروفیسر ہیں، بھائی میرا پروفیسر ہیں، پیچھے سے میں دیپال پوشی ہوں. تو جب انہوں نے والدہ کا نام لیا تو میں نے کہا اچھا وہ سب سے یادیں باتیں بتائیں کہ بائی چانس محروم عفت یہاں پر کے. انہوں نے کہا کہ ان کے ہم نے پوڈ کاسٹ پہ وہاں کرے یہ بات کرو گی. انہیں دنوں میں میرے گھر سے کتاب لکھی ہیں، پر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے اسپیشل کی کتاب لکھنا آسان کام نہیں ہے.
ایک ہونا کہ عام بندہ چلتا پھرتا اس کے لیے کتاب لکھنا آسان ہے، پر ایسا شخص کو جو خود ایک آئیڈیالوجی کا شخص ہونا، اس کے لیے کتاب لکھنا آسان نہیں تھا. وہ شاید میری حماقت تھی اور جذباتیت تھی. تو میں نے جذباتیت میں کہہ دیا، اور عفت تو وہ مجھ سے بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی کہ اچھا کتاب لکھتے ہیں. جو ہم کتاب کی طرف بڑھتے گئے نا، اب وہاں بھی بات ہوئی کہ جی اس کا جو فارورڈ ہے، جو حق آغاز ہے، وہ میں لکھوں. مجھ سے نہیں لکھا جا رہا تھا. میں نے بڑی مشکل سے لکھا. ان کے پوڈ کاسٹ میں جس طرح انہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا، بڑا دل، لوگوں کو اپنے پاس رکھنا، یہ چیزیں ہم نے اپنے والدین کی دیکھی تھی. تو میں تو بیاہ کے لاہور میں آ گئی تھی، تو مائنڈ نہ کیجیے گا اگر آپ لاہور میں سے، میں نے لاہور میں چیزیں نہیں دیکھی، لاہور میں نہیں دیکھی نا. بائی چانس وہاں سے تعارف نکل آیا. میرے جیٹ تھے 9 فارمن کے نا، 10 کے بھائی کو پر. اچھا آپ ہیں میں نے، ہاں جی بھائی جی بالکل. تو وہ پھر صفدر صاحب کا ذکر نکل آیا. پھر وہ کچھ اپنائیت کی ایسی ہے بھائی، تو دل چاہتا ہے ان کے پاس بہت بیٹھوں، لیکن وہ میرے بیسٹ فرینڈ تھے. بالکل جی. بس وہاں سے ایسا تعلق بنا. تو میں 86 میں آئی تھی لاہور پڑھنے. تو لاہور میں یہ چیزیں کسی کو سمجھ نہیں آتی جو ہم کہتے ہیں کہ منہ سے رشتے بنتے ہیں، دل کے رشتے ہوتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ لاہور میں یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لیکن نہیں جی، وہ میرا جو 86 سے لے کے اب تک کا سفر تھا، وہ میری سوچ بالکل بدل گئی. فرق نہیں پڑتا کون کہاں پہ ہے، یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم 86 سے لاہور میں ہیں یا آپ 80 سے لاہور میں ہیں. یہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو بھائی کے ساتھ میرا بلڈ ریلیشن بے شک نہیں ہے، لیکن میں دل سے ان کو بھائی مانتی. میں دل سے ان کو، آپ یقین کریں، میں دل سے مانتی ہوں. اور میں بس الفاظ نہیں ہے نا، بہادر انسان نے انہیں کو کرے جیسا کہ نہیں ابھی کرنا ہے. پبلشر کو فون کر رہی ہیں، پرنٹروں کو، اپنے سٹاف کو لگایا ہوا ہے ساتھ. وہ مطلب غیر معمولی دلچسپی جو لینا ہوتا ہے نا، وہ تھا ان کا. تو وہ میرا خیال ہے کہ خوش نصیب ایسا جذبہ خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتا ہے. اور ہمیں فخر ہے اپنی بہن پہ، دوسری بہن پہ، پہلی بہن پہ بھی تھا، اور ان پہ دونوں ہی مجھ سے چھوٹی ہیں. سو اس لیے ان کی محبت کا بہت شکریہ آپ کے آنے کا بھی. اور ہم جب میں یا میری اولاد یہاں پہ ہے، بہن ہے، میرے عزیز و طارب ہیں، آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں گے، آپ کو اپنی یادوں میں رکھیں گے. آپ جہاں بھی ہوں، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو، آسن صاحب کو، آپ کے بچوں کو، فیملی کو، سب کو خوش کرتے. آمین. بھائی کی بات بولنا نہیں چاہیے، لیکن ایک لفظ ضرور بولوں گی. اس کتاب کو مقصد کیا تھا؟ وہ بھائی کے تو یادیں ہیں، پوڈ کاسٹ ہے، سب کے دلوں میں ہیں، سب کچھ ہے. مقصد ہے جنریشنز کے لیے، یہ ہے جنریشنز کے لیے کہ آج بھی ایک لڑکے کے لیے مشن راہ ہے، ایک لڑکی کے لیے، جنریشن کے لیے، کہ جو کسی گاؤں دیہات میں پڑھ کے آئیں گے، اپنے راہ راستے چل کے بھی محبتیں بانٹ سکتے ہیں اور ایکسل کر سکتے ہیں. ابھی جب ہماری فرسٹ ایئر کی وائٹ کورس سیرمنی ہے فیبری میں، یہ کتاب میں اس وقت اسٹیج پہ انشاءاللہ رکھوں گی. مجھے پرنسپل جی نے اس کتاب کو میں اسٹیج پہ رکھوں گی پورٹر کے ساتھ. یہ مشن راہ ہے. بھائی نے تو جو کرنا ہے وہ کر لیا اس میں، لیکن جو اصل چیز ہے جی، یہ جنریشنز کو ہوپ دینے کے، اور خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں جو ہماری ینگ دیکھیں، ایچیسن کالج سے پڑھ کے اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جانا مشکل نہیں ہے. ایچیسن کالج سے پڑھ کے نا یہاں پہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک چوکی اور تار پہ پڑھ کے آتے اور راہ راست پہ رہ کے اور خدمت کرنا، جی وہ خدا کی خاص کرم ہے سر، وہ خدا کا خاص کرم ہے. This is very difficult for me to recite this poem، لیکن اس میں جو جہاں پر ہم نے اس کتاب کا تقریباً اختتام کیا ہے وہ ہے تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ، ٹو مائی ایلڈر بردر.
You are the compass in our wandering seas, the steady hand when storm put ease. With the quiet strength and boundless heart, you shape our dreams from the very start. Your footsteps carve the path we tread. Your words a lantern where hope was guide. Not just a brother, but a guiding star, reminding us always who we are. Through nights of toil, through years of care, you bring a life both just and fair. The seeds you planted now in bloom carry your light to every worry. And though the weight of time may bend, your story will not find its end. For in the lives you have kept tight with grace, your spirit holds a timeless place. इसमें हल्का फुल्का आपको लग्जिश नज़र आ रही है, तो यू कैन सी द इमोशनल इनफैक्ट फीलिंग एट द मोमेंट फ्रॉम वेयर वी आर, हम सब गुजर रहे हैं. लेकिन ये किताब जो है इंशाअल्लाह जो तमाम लोगों के साथ रहेगी. इसमें कुछ रिश्तों की कहानी है, तस्वीरों की ज़ुबानी है, और ये इसका जो पेश लफ्ज़ है वो डॉक्टर साहिबा ने लिखा है, डॉक्टर दौरा खानम ने, प्रिंसिपल सिम्स ने. और इसके अंदर एक आम आदमी की कहानी है, उसके मोहब्बत के सफ़र की और उसके खिदमत की सफ़र. और ये किताब पुरनविश से आगे बढ़ती है और एक ऐसी तहरीक अंगेज़ दास्तान बनती है जो एक बासलाहियत तालिब इल्म की लगन और यकीन को आलमी दस्तगाहों और मनासब तक ले जाती है. इसमें मुसन्नफ़ अपनी दास्तान में बचपन के मोहब्बत भरे माहौल, वालिदैन की शफ़क़त भरी तरबियत, इब्तदाई तालीमी अदारों की यादें और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे आलमी संग-ए-मील रखने वाले तालीमी अदारों की कहानी को इस खूबी से जोड़ते हैं कि पूरी ज़िंदगी का सफ़र एक मरगूब और दिलनशीं मंजरनामा बन जाता है. सरकारी निज़ाम के चैलेंजेस, मेरिट की पासदारी और अवामी हिकमत के ज़िनी असूलों पर मबनी ये तहरीक नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई का ख़जाना है, और वो अपनी कामयाबी को अपने उसातिज़ा, हौसलों और राहबरस्तारों के नाम मानून करते हैं. और यही जज्बा तशक्कर किस किताब को इंसान दोस्ती की महक और रूह को रोशन करने वाली हरारत अता करता है. ये सरगज़श्त साबित करती है कि सच्चाई, खिदमत और इल्म का रास्ता हर दौर में इंसान को वो अज़मत बख्शता है जो ज़मानों तक कायम रहती है. ये एक आम इंसान की कहानी है, उसकी मोहब्बत और खिदमत के सफ़र की, और हम सब उनको सच्चे दिल से और दिल की अथाह गहराइयों से सल्यूट पेश करते. और इसमें यहाँ पर इनका जो किताब बिल्कुल हमने स्टार्ट लिया है वो है कि क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह 4 दहाइयाँ पब्लिक सर्विस में गुजारी, कौम की खिदमत एक मुक़द्दस अमानत है. अवामी खिदमत के इस अजीम सफ़र की खिदमत गुजार सलामत, सुरखरू और सरफराज रहें. पाकिस्तान जिंदाबाद. अब ये मदर साहब ने एक नज़र पेश करी. मुझे तो सब जो सिंगर्स है उनसे खादा उनका भी जो भी सुनाए वो ये ट्रेन ने हॉस्पिटल में मुझे बस ऐसे ही जब रफली कहा. हालांकि ज़िंदगी में मैंने गज़ल कभी भी नहीं गाई थी, लेकिन आपने कहा तो बहुत नहीं वो कुछ ऐसे अदा हो गई, क्योंकि भाईजान की फरमाइश पे ही ये बस स्टैंड अप कर रहे हैं. वो जो हम में तुमने करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो. वो जो हमने तुमने करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो. वही है वादा निभा का, तुम्हें याद हो के ना याद हो. वो जो हम में तुमने
قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر، وہ کرم کہ تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم نے تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کوئی بات ایسی اگر ہوئی، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، وہ بیاں سے پہلے بھی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر، وہ کرم کہ تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم
کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، وہ بیان سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہم کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، وہ بیان سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہم کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، وہ بیان سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہم کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، وہ بیان سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہم قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو